بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا پیکو۔ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، کیونکہ یہ آپ سب لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ تاریخ ہے 25 جون، دن ہے جمعہ کا، اور سارا دن شدید گرمی تھی پنڈی شہر میں، اور ابھی الحمدللہ شام 5 بجے کے بعد موسم بہت اچھا ہو گیا اور بہت تیز شدید قسم کی بارش ہوئی۔ اس مارکیٹ میں ٹیلرنگ شاپس بہت زیادہ ہیں، لیڈیز ٹیلر تقریباً 50+ لیڈیز ٹیلر ہیں۔ اس کے علاوہ میچنگ سینٹر، دوپٹہ سینٹر، پیکو کی دکانیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ لیسز کی دکانیں، لیس والی دکانیں بہت زیادہ ہیں۔ تو جگہ کا انتخاب آپ جب بھی کریں کسی بھی مارکیٹ میں، تو یہ چند چیزوں کا خاص خیال رکھیں اگر آپ نے پیکو سینٹر بنانا ہے تو، کہ جہاں پہ لیڈیز ٹیلرنگ کا کام زیادہ ہو رہا ہو، کپڑے کی دکانیں ہوں، میچنگ سینٹر، ڈائر وغیرہ ہوں، تو ان کے ارد گرد اگر آپ کو کوئی شاپ ملتی ہے تو اس موقع کو آپ تلاش کریں۔ اور ابھی جس پلازے کے آگے میں کھڑا ہوں، یہاں پہ ایک گارمنٹس کی شاپ ہے، ایک جیولری کی، لیڈیز انڈر گارمنٹس وغیرہ کی شاپ ہے، اور اس کے علاوہ 4 یہاں پہ ٹیلر بیٹھے ہیں۔ ایک لیسوں والی بہت بڑی دکان ہے ادھر۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کسٹمر بھیجتا ہے، سارا دن ٹک ٹک لگی رہتی ہے، اچھا کام ہو جاتا ہے۔ لو جی شروع کرتے ہیں جی۔ پھر آج کا ڈیزائن ڈبل سوتر لگا لیا ہم نے، ڈبل ہی تلا ہے، یہ ایمبرائڈری والا باریک تلا میں یوز کرتا ہوں۔ آج کا ڈیزائن بہت سمپل اور ریگولر ڈیزائن ہے، ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ سوتر بالکل میں نے لوز رکھ لیا پلیٹوں کے اندر، کہ صرف ہلکی سی گرپ ہے، بہت زیادہ ٹائٹ سوتر نہیں چلانا ہے، فل لوز قسم کا آپ نے چلانا ہے سوتر، پلیٹ کے اندر رکھنا ہے سوتر۔ اب یہ دیکھیں جی غور سے کہ میں 10 اس کے اوپر کٹ بناؤں گا کپڑے کے اوپر۔ اچھا، یہ کپڑا اس لیے اکٹھا نہیں کر رہی ہے سوتر کے ساتھ کہ سوتر لوز ہے۔ جب آپ کٹ ورک خالی کریں گے سوتر کے ساتھ، اگر سوتر آپ کا ٹائٹ ہوگا تو پھر کپڑا آپ کا جو ہے نم آئے گی کپڑے کے اندر، کپڑا آپ کا اکٹھا ہوگا۔ تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ 2 باتیں میں کبھی کسی کو نہیں کہتا کہ دھاگوں کو تیل دینا ہے اپنے، یا اپنے کرنے سے پہلے دوپٹے کو یا کپڑے کو اوور لاک کرنی ہے۔ یہ کام نہ میں کرتا ہوں، نہ ہی میں نے اپنے شاگردوں کو کبھی اس چیز کی ترغیب دی، اور نہ ہی میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دھاگوں کو تیل لگائیں یا اس کی پلیٹوں کے اندر تیل دیں۔ مشین کی ٹائمنگ آپ کی اچھی ہوگی، اگر لوپر کی نوکیں وغیرہ اچھی ہوں گی، مشین کی ٹائمنگ اچھے سے آپ نے اگر باندھی ہوئی ہوگی، تو آپ کو یہ دھاگوں کو تیل وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ باقی ایک نارمل بات ہے، مشین دھاگوں کا توڑنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دھاگے ٹوٹیں آپ کے، کہ ریگولر اکثر دھاگے میں کوئی گرہ وغیرہ آ جاتی ہے، اس وجہ سے بھی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی 10 میں نے بنائے ہیں کٹ اس کے اوپر گن کے۔ 10ویں کٹ میں مشین روک کے، سوتر میرا لوز ہے تو مشین کو میں نے ریورس یہاں سے چلایا ہے، اور جو اس کا سینٹر پوائنٹ ہے کٹ جو میرے بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر صرف 2-3 ٹانگے اٹھائے ہیں، اور یہ ایک پتی بنا کے پھر مشین کو ریورس لے گئے ہیں۔ اب ایک پتی اور دوسری پتی کے درمیان میں جو گیپ ہے، اس کے اوپر 3 پتیاں بنائی ہیں ہم نے، جس سے ڈیزائن کے اندر ایک بیلنس آئے گا۔ ڈیزائن وہی اچھا لگتا ہے جس کے اندر بیلنس آئے، کسٹمر اگر دیکھے تو اس کو ایک صفائی نظر آئے آپ کے کام میں۔ چیز بنائیں گے آپ، پریکٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ ہاتھ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ جس وقت میں نے یہ کام شروع کیا تھا، مجھے تو دھاگے نہیں ڈالنے آتے تھے مشینوں میں، مجھے یہی نہیں پتا تھا سوئی کیسے لگتی ہے۔ سوئی الٹی لگا دیتا تھا تو مشین ٹاپ کرتی تھی، مشین کو بازار لے جاتے تھے اٹھا کے۔ تو وہ پھر اللہ کے بندے میرے بھائی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ، کہ ان کو تو دیکھ کے پتہ لگ جاتا تھا یار یہ سوئی الٹی لگی ہوئی ہے، پر وہ بتاتے نہیں تھے کہ سوئی آپ نے الٹی لگائی ہے یا سیدھی لگائی ہے۔ وہ مشین کے لوپر وغیرہ کھول کے ایسے ہی اوپر نیچے سے کھول کے تو اس کی دوبارہ فٹنگ کر کے تو جناب اتنے پیسے دے دیں۔ یہ چیزیں بہت بعد میں پتہ لگی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں جو چیزیں مجھے بہت بعد میں پتہ لگی ہیں، آپ کو وہ چیزیں پہلے سے پتہ لگ جائیں۔
جو مشکلات پریشانیاں میں نے دیکھی اس کام میں، میری کوشش ہے کوئی اور نہ دیکھے، اگر میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں آپ سے کچھ چھپاؤں نہ، ہر چیز آپ کو بتاؤں، ایک ایک پوائنٹ آپ کو تسلی کے ساتھ بتاؤں کام کا۔ کہ اپنا ذہن لڑایا کریں، آپ بھی اپنے ذہن سے کام کیا کریں کہ چیز اچھی بن رہی ہے بری بن رہی ہے، آپ کام کو اپنے پرکھا کریں کہ یار ایک اپنی نظر میں کام کو جو ہے نا دیکھا کریں، کام ہمارا ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ دیکھیں جی، گن کے 10 کٹ بنائے ہیں، پھر مشین کو ایسے ریورس چلایا ہے، جو کٹ دونوں ہیں ان کے بالکل سینٹر میں ایک پتی بنا کے پھر مشین کو ریورس اٹھا لیا ہم نے۔ ایسے ہی 5 اس طرح پتیاں بنانی ہے، 5ویں پتی سے پھر ریورس لے آنا ہے، اور جو پتیوں کے درمیانی وقفے میں جو سوتر والا حصہ ہے جو ایکسٹرا پیکو ہے، اس کو ہم نے کور کر لینا ہے 3 پتیوں کے نیچے۔ پتیاں اوپر اٹھا کے بنانی ہیں، نیچے گرا کے نہیں بنانی۔ یہ دیکھیں، جیسے یہ میں اٹھا کے بنا رہا ہوں پتیاں، اور ایسے تھوڑا سا کراس میں لا کے اس کو نیچے کی طرف لے آئیں، مشین کو، کپڑے کو نیچے کی طرف لے آئیں تاکہ اس کے اندر ایک سٹیپ آپ کو بنا ہوا علیحدہ سے۔ دیکھیں جی، ابھی مشین کی طرح ماشاءاللہ سے نرم چل رہی ہے، اور سلو میں اسی لیے چلا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تیل نہیں ڈالنا ہے دھاگوں میں، پلیٹوں میں آپ نے۔ مشین کی ٹائمنگ سیٹنگ بہترین سی باندھ کے رکھیں، وہ اس لیے کہ اکثر کوئی مہنگے برانڈڈ دوپٹے آ جاتے ہیں، تیل لگ جاتا ہے، کوئی تیل کی سمیل ہوتی ہے، کپڑوں کو تیل لگ جاتا ہے، دھاگے ڈارک کلر کے ہو جاتے ہیں، میچنگ صحیح نہیں ہوتی۔ اکثر کسٹمر ہوتا ہے 100% میچنگ مانگتا ہے، 19-20 کی بھی وہ میچنگ میں جو ہے نا کمپرومائز نہیں کرتے۔ جب ہم دھاگوں کو تیل لگاتے ہیں تو دھاگوں کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے، پھر کسٹمر کو کیسے کور کریں گے آپ؟ اگر آپ کسٹمر کو یہ کہیں گے جی تیل لگایا تو وہ کہے گا دیکھیں میرا دوپٹہ تو نہیں کہیں خراب ہو گیا۔ کام کا اگر معیار ایک کوالٹی دینی ہے تو پھر ان چیزوں کو آپ کو اوائڈ کرنا ہوگا۔ دیکھیں جی، بن گیا ڈیزائن یہ دیکھیں جی، اب اس کی فائنل لک ماشاءاللہ بہت پیاری لک اس کی آتی ہے۔ ایک ہی ہاتھ پہ سارا بن گیا ڈیزائن۔ نہیں جی، بن گیا ڈیزائن، اس کی صرف ایک سائیڈ آپ کو کر کے دکھائی ہے۔ امید ہے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ آج میں بھی تقریباً 2.5-3 ماہ کے بعد آیا ہوں اس طرف، پیکو کی مشینوں کی طرف، کوئی 2.5 سے 3 ماہ کے بعد بیٹھا ہوں مشین پہ میں۔ تو ابھی انشاءاللہ ریگولر ڈیزائن آپ کو دکھاتا رہوں گا، آپ کے لیے لاتا رہوں گا نئی سے نئی چیز۔ اگر ڈیزائن اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، میری اگر کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ سے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں۔ ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔